السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لیب ارشاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چال کی لیے ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سے آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلے آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر لیب ارشاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 15۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، لیکن عبدالرحمن کے کمرے میں جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف نیند کا لشکر تھا اور دوسری طرف عبدالرحمن جو بس ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی سو جاؤں یا سحری کے بعد فجر پڑھوں، اس کے بعد سو؟ عبدالرحمن سر کھجاتے بولا۔ اچھا چلو، بس 5 منٹ کے لیے لیٹتا ہوں، پھر مکمل نیند فجر کے بعد لوں گا۔ عبدالرحمن نے سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے 1 سیکنڈ گزرا ہو، مگر اچانک نور چیختی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ عبدالرحمن بھائی، جلدی اٹھو، اذان ہونے والی ہے۔ کیا؟ عبدالرحمن ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تھی، جہاں گھڑی 5:20 بجا رہی تھی۔ امی، وہ چیخا، میری سحری رہ گئی۔ ماما کو آوازیں نہیں دیں بیٹا، جب ماما آپ کو جگانے آئی تھی تو اٹھ جاتے۔ اب بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب کھجور اور پانی لے لو اور روزہ رکھ لو، نور مسکرا کر بولی۔ عبدالرحمن کے چہرے پر ایسے غم کے آثار تھے جیسے کسی نے نیا فون ہاتھ میں دیا ہو اور کہا ہو کہ بس دیکھنے کے لیے ہے۔ نہیں، میں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ وہ بھاگ کر فریج کی طرف دوڑا۔ پہلا حملہ اس نے ڈائننگ پر کیا تھا۔ ایک پلیٹ میں کچھ پراٹھے نظر آئے، مگر نور نے جلدی سے اٹھا لیے۔ یہ میرے ہیں بھائی۔ دوسرا حملہ اس نے ڈائننگ پر رکھی یزدان کی چائے پر کیا تھا، مگر وہ اتنی گرم تھی کہ ہاتھ لگاتے ہی عبدالرحمن چیخ پڑا، یہ چائے ہے یا لاوا؟ تیسرا حملہ اس نے بن سوچے سمجھے دودھ پر کیا تھا، جو سائمہ بیگم کے پاس تھا، لیکن بدقسمتی سے لیکن وہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ عبدالرحمن دل پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، پانی اور کھجور پر گزارا کرنا پڑے گا، یزدان ہنستے ہوئے بولا۔ جب سب ڈائننگ پر بیٹھے مسکرا دیے تھے، عبدالرحمن نے بمشکل سحری ختم کی اور فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، مگر جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، نیند نے حملہ کر دیا اور وہ وہیں لمبا لیٹ گیا۔ ایمان صاحب نے پیچھے مڑ کر گھورا، بیٹا، قیامت تک یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ جی، اگر نیند پوری ہونے دی جائے تو، عبدالرحمن نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ نماز کے بعد وہ سیدھا گھر آ کر بستر پر گر گیا، مگر جیسے ہی آنکھ لگی، سائمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا اٹھ جاؤ، کام بھی تو کرنے ہیں۔ ماما پلیز، رمضان ہے، آپ جانتی ہیں نیند بھی ایک نعمت ہے اور عبادت بھی، اس لیے مجھے سونے دیں۔ عبدالرحمن روتی شکل بنا کر بولا۔ اچھا، تو پھر تراویح میں بھی سوتے رہے تھے نا؟ سائمہ بیگم مسکراتے بولی۔ ماما، اس وقت بات کرنا حرام ہے، میں سو رہا ہوں۔ عبدالرحمن نے فوراً کمبل اوڑھ لیا جب سائمہ بیگم مسکرا دی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، آفس میں ہلکی ہلکی گپ شپ چل رہی تھی۔ عبدالرحمن اپنی کرسی پر ٹیک لگائے تھا، اس کی آنکھوں میں خواب تھے، ایسے خواب جن میں بے تحاشا دولت، بڑی بڑی گاڑیاں اور ایک ایسا بینک اکاؤنٹ جس میں اماؤنٹ گننے کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت پڑے۔ کیا ہوا ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ جب سے آئے ہو بس خیالوں کی دنیا میں ہو؟ یزدان عبدالرحمن کو کھویا کھویا دیکھ بولا۔ یہی بھائی، اگر بابا نے مجھے 2 نمبر کام کرنے کی اجازت دے دی ہوتی نا، تو دیکھنا، میں سب سے امیر انسان بن جاؤں گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، سوچ سے بھی اتنا کماؤں گا کہ پیسہ خود کہے گا، میں اسی کے پاس کیوں جا رہا ہوں، کسی اور کے پاس کیوں نہیں؟ عبدالرحمن خیالوں کی دنیا میں گم یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر بولا۔ ہاں ہاں، اور تمہارا پیسہ بولنے کے ساتھ ساتھ چلنے بھی لگے گا، یزدان ہنستے ہوئے بولا۔ جب یزدان کی بات پر دونوں زور سے ہنسے، لیکن یہ کہہ کے زیادہ دیر نہ چل سکے کیونکہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ جیسے ہی عبدالرحمن نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کا خون خشک ہو گیا۔ عثمان صاحب، یعنی اس کے والد، ٹھیک اس کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ عثمان صاحب نے کوئی بات کیے بغیر عبدالرحمن کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے بولے، یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ 2 نمبر کام کی اجازت، دنیا کا امیر ترین انسان بننے کی خواب؟ عثمان صاحب سنجیدگی سے بولے، بابا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ عبدالرحمن فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عثمان صاحب نے گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، جو دولت حرام طریقے سے کمائی جاتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے ابتدا میں وہ تمہیں سکون دے، لیکن آخر میں وہی دولت تمہاری تباہی کا سبب بنے گی۔ بابا، سب لوگ یہی تو کر رہے ہیں، 1 نمبر طریقے سے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔
عبدالرحمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی سب لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے صحیح راستہ اپنایا ہوتا۔ بیٹا، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو محنت اور ایمانداری کے ساتھ کرو۔ دولت اگر نصیب میں ہو تو صحیح راستے سے بھی آ جائے گی۔ عثمان صاحب نے سنجیدگی سے عبدالرحمن کی طرف دیکھتے کہا۔ عبدالرحمن خاموش سا ہو گیا۔ یزدان جو اب تک ہنسی مذاق کر رہا تھا، کچھ دیر بعد وہ بھی سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ بابا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ایمانداری سے اتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے کہ بندہ واقعی امیر ہو جائے؟ عبدالرحمن کچھ سوچتے بولا، ہاں بیٹا، کمائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں صبر اور مستقبل مزاجی چاہیے۔ جو چیز حرام طریقے سے ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن جو محنت سے کمائی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بس نیت صاف رکھو، کامیابی ضرور ملے گی۔ عثمان صاحب مسکرا کر بولے، جی بابا۔ عبدالرحمن بھی مسکرا دیا تھا۔ اسے عثمان صاحب کی باتیں سمجھ آ چکی تھیں۔ وہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آیا سوچتے بولی، نور، تم جانتی ہو کل کیا دن ہے؟ کل کتنا اسپیشل دن ہے۔ ہاں یار، جانتی ہوں، لیکن کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی، نور اداس ہوتے بولی۔ کیوں، کیا ہے کل؟ مہا ناسمجھی سے بولی، یار کل نہ ہماری پھپھو مطلب ریحان بھائی کی ماما، ان کی برتھ ڈے ہے۔ آیت نے مسکرا کر کہا تھا۔ واؤ، کیا پلان ہے پھر کل کا؟ مہا خوشی سے بولی، ہے کتنے سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی پھپھو کو نہیں دیکھا۔ جانتی ہو مہا، مجھے اپنی پھپھو اتنی پسند ہے کہ نہ پوچھو۔ نور فائقہ بیگم کو سوچتے مسکرا کر بولی، ہاں جانتی ہوں، کیوں پسند ہے تمہیں پھپھو؟ آیا شرارت سے بولی، اچھا جی، بتاؤ ذرا کیوں پسند ہے؟ نور نے منہ بنایا تھا۔ تمہارے ہونے والی ساسو ماں جو ہیں وہ، آیت تنگ کرنے والے انداز میں بولی تھی کہ نور شرما کر اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ او ہو، وہاں تو ریحان بھائی بھی ہوں گے نا؟ نور میڈم کے سیاں جی اب کے مہا بولی تھی۔ ہاں ہاں یار، نہ کرو، شرم آتی بھی ہوں میں۔ نور اپنا دوپٹہ خود پڑھ لیتی، اس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا کہ مہا اور آیت کا ایک ساتھ کہکا بلند ہوا تھا۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد عبدالرحمن کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے موبائل کی بیٹری 1% پر ہو اور چارجنگ پورٹ نہ مل رہی ہو۔ گھر میں کھانے کی خوشبو پھیل رہی تھی اور وہ بار بار دسترخوان کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھے ہوتا ہے۔ بیٹا، دسترخوان لگا دو، سائمہ بیگم نے کہا۔ ماما، میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ پلیٹ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ عبدالرحمن فوراً بولا، مگر ابھی تو موبائل پر گیم کھیل رہے تھے۔ سائمہ بیگم نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو گھورا۔ وہ ٹائم پاس تھا، ذہنی مشق۔ عبدالرحمن نے فلسفہ جھاڑا۔ افطاری میں 10 منٹ باقی تھے، مگر عبدالرحمن کو لگ رہا تھا کہ وقت سا رک گیا ہے۔ وہ بار بار دیوار پر لگی گھڑی کو گھور رہا تھا۔ جب کچھ سیکنڈ بعد سوئی آگے نہیں بڑھی تو وہ جھنجھلا کر نور سے بولا، یہ چل رہی ہے یا بند ہے؟ عبدالرحمن بھائی، آپ کا بنا سحری کا روزہ ہے، وقت آہستہ آہستہ گزرے گا۔ نور مسکرا کر بولی۔ عبدالرحمن نے نور کی بات کو اگنور کرتے چپکے سے پکوڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر سائمہ بیگم نے فوراً دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سائمہ بیگم بولی۔ ماما، صرف چیک کر رہا تھا کہ صحیح تلا ہوا ہے یا نہیں۔ عبدالرحمن بات گھماتے بولا۔ اور اگر غلط تلا ہوتا تو؟ اب کی آیت بولی تھی، پھر میں کھا کر ثابت کرتا میری ماں بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ عبدالرحمن ایک آنکھ ونگ کرتے بولا۔ سائمہ بیگم نے گھورا اور عبدالرحمن شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، عبدالرحمن نے کھجور اٹھائی، مگر ساتھ ہی اس کی بہن نور نے بھی پکڑ لی۔ چھوڑو، یہ میری ہے، نور چلائی۔ اللہ کے بندے، یہ سنت ہے، لڑائی نہ کرو، عثمان صاحب نے ڈانٹا۔ بالکل، اس لیے میں دوسری کھجور لے لیتا ہوں، عبدالرحمن فوراً بولا۔ کھجور کھانے کے بعد فوراً سے عبدالرحمن نے جلدی سے پہلا نوالہ لیا جب سائمہ بیگم بولی، بیٹا آرام سے کھاؤ۔ ماما، میں فاسٹ فوڈ کھا رہا ہوں، مطلب روزہ کھلنے کے بعد تیزی جائز ہے۔ عبدالرحمن دانت نکالتے بولا۔ پکوڑے پر حملہ کرتے ہوئے اس نے اتنی چٹنی ڈال لی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ماما، یہ چٹنی ہے یا خطرناک ہتھیار؟ عبدالرحمن کانوں پر ہاتھ رکھتے بولا۔ مجھے نہیں پتا یہ ہتھیار ہے یا چٹنی، لیکن تمہاری نالج کے لیے تمہیں بتا دوں، یہ تم نے خود بنائی تھی۔ سائمہ بیگم مسکرا کر بولی، ماما پہلے بتاتی نا، یہ تو میں نے بھائی کے لیے بنائی تھی۔ عبدالرحمن آنکھوں سے نکلتا پانی صاف کرتے بولا، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہی اس میں گرتا ہے۔ یزدان ایک آنکھ دباتے بولا، میں کوئی مزدور نہیں ہوں جو گڈھا کھودوں گا، میں نے کوئی گڈھا نہیں کھودا، بس بھائی کے پیار میں چٹنی بنائی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے جیسے بھائی نہ رہا۔ عبدالرحمن ایکٹنگ کرتے بولا تھا کہ سب ہنس دیے تھے۔
عشاء کی اذانیں ہو چکی تھیں، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ افطاری کے بعد عبدالرحمن کا پیٹ ایسا بھرا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے روزہ روز کی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ چلو بھائی، سب تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، عثمان صاحب چائے کا آخری آپشن سپ لیتے ہوئے بولے۔ عبدالرحمن نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ بابا، اگر میں زیادہ کھانے کی وجہ سے سجدے میں گر گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عبدالرحمن اداس ہوتے بولا۔ رمضان میں عبادت زیادہ ضروری ہے، کھانے سے بھی زیادہ۔ عثمان صاحب عبدالرحمن کی بات پر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے بولے۔ بابا، اگر عبادت زیادہ ضروری ہے تو افطاری میں آپ کی بیگم اتنے مزیدار کھانے کیوں بناتی ہے؟ یہ تو نماز سے توجہ ہٹانے کا حربہ لگتا ہے۔ عبدالرحمن منہ بناتے بولا۔ بیٹا، ابھی چپ چاپ جاؤ ورنہ سحری میں صرف پانی ملے گا، سائمہ بیگم نے گھورتے کہا۔ یہ سنتے ہی عبدالرحمن کے اندر بجلی سے دوڑ گئی۔ چلیں بابا، تراویح میں کون سی صف میں کھڑے ہونا ہے؟ عبدالرحمن کی حرکت پر سب مسکرا دیے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ عبدالرحمن اپنے کمرے میں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا جب ریحان بجتے بجاتے عبدالرحمن کے کمرے میں آیا تھا اور عبدالرحمن کو سویا دیکھ اس نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اوہ، اٹھ جلدی! ریحان نے عبدالرحمن کی چادر کھینچی تھی جب عبدالرحمن ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ابے تو یہاں! عبدالرحمن ریحان کو دیکھ حیران ہوتے بولا اور اٹھ کر بیٹھا۔ ہاں نا، دیکھ، تیری یاد آ رہی تھی، سو آ گیا، ریحان نے ایک آنکھ ونگ کرتے کہا۔ ویسے تو آیا کیسے اندر؟ عبدالرحمن نہ سمجھی سے بولا۔ چھت کی دیوار پھلانگ کر آیا ہوں، ریحان دانت نکالتے بولا۔ چل شکر، ایک بات پر بہت خوشی ہے مجھے، عبدالرحمن مسکرا کر بولا۔ وہ کیا؟ ریحان حیران ہوا۔ یہی کہ شکر ہے تو آج خسری بن کے نہیں آیا۔ عبدالرحمن اپنی بات مکمل کر کے ہنس دیا تھا۔ بیٹا، یہ سب بس تیرے لیے کرتا ہوں، ریحان نے منہ بنایا تھا۔ کیوں جی؟ میں تیری کوئی مشوق ہاں؟ عبدالرحمن منہ بناتے پنجابی میں بولا۔ میں تو مانتا ہوں تجھے، تیرا کچھ پتا نہیں۔ چل آجا، ایک پپی دے، بہت مس کیا ہے تیری پپی کو، ریحان عبدالرحمن کے ماتھے کی چنی لیتا بولا۔ گندا انسان، پیچھے ہر 100 فٹ کے فاصلے پر رہا کر مجھ سے اگر یہ گندی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں تو۔ عبدالرحمن نے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ دیکھ، تو میری محبت کو گندا کہہ رہا ہے، ریحان خفگی سے بولا۔ ہاں تو تیری اس گندی محبت ملنے پر تیرے گلے میں ہار ڈالوں؟ چل بتا، کیوں آیا ہے گھر؟ بی جان کیوں نہیں آ رہا تھا گھر؟ بی جان اپنی ٹانگیں دبانے والی رحیمہ کو بہت مس کر رہی ہیں، عبدالرحمن شرارت سے بولا۔ ہاں یار، دل تو میرا بھی تھا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ریحان اداس ہوا۔ وہ کیا؟ عبدالرحمن پریشانی سے بولا۔ وہ نا کیا ہے، ماما نے وہ میرا عبایا پکڑ لیا، ریحان روحان سا ہوتا بولا۔ پھر تو بڑی کٹ لگی ہونی تجھے پھپھو سے؟ عبدالرحمن کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا جب یزدان بھی ان کے پاس آتے بولا۔ کیا ہوا ہے، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ یزدان مسکرا کر بولا۔ وہ اپنے کمرے سے پانی لینے آیا تھا، لیکن عبدالرحمن کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ اس نے عبدالرحمن کے کمرے کا رخ کیا تھا اور سامنے ریحان کو دیکھ مسکرا کر بولا۔ کچھ نہیں بھائی، جو عبایا یہ پہن کر گھر آتا تھا نا، وہ پھپھو نے پکڑ لیا ہے، عبدالرحمن نے بات مکمل کرتے واپس ہنس دیا تھا۔ اوہو، پھر تو پھپھو نے مارا ہوگا؟ یزدان نے بھی وہی سوال پوچھا جو پہلے عبدالرحمن پوچھ چکا تھا۔ نہیں یار، کٹ تو خیر نہیں پڑی، لیکن ماما نے شک کیا مجھ معصوم پر، ریحان اداس ہوا۔ اگر اس ٹائم پھپھو کے پاس میں ہوتا تو کہتا پھپھو صرف شک سے کام نہیں چلے گا، اس کا ڈی این اے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ عبدالرحمن کی ہنسی کسی صورت رکنے کو تیار نہ تھی جب یزدان بھی ہنس دیا تھا۔ یار بس بہت ہوا، ریحان سیریس ہوا تھا، سوری یہاں پہ ریحان آنا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یزدان حیران ہوا۔ کل 16 مارچ ہے، یعنی ماما کی برتھ ڈے، تو بس کل کا دن بہت اسپیشل ہے، ریحان کچھ سوچتے بولا۔ کیا مطلب؟ عبدالرحمن ناسمجھی سے بولا۔ مطلب دن آ گیا ہے جب دو پریوار ایک ہوں گے، جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، ریحان ایکٹنگ کرتے بولا۔ انڈین موویز اور ڈرامے کم دیکھا کر زیادہ اوور ایکٹنگ ہو گئی ہے، یزدان منہ بناتے بولا۔ ہاں ویسے مجھے لگ رہا تھا، ہی، ریحان نے دانت نکالتے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیسے ملائیں گے ہم سب کو؟ کیسے ختم کریں گے یہ ناراضگی جو برسوں سے چلتی آ رہی ہے؟ اب کے عبدالرحمن ماتھے پر بازو رکھے ڈرامائی انداز میں بولا تھا کہ یزدان نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ ہاں تو پلان کچھ یوں ہے، ریحان نے کہتے ان دونوں کو کل کے لیے ساری پلاننگ بتانا شروع کی تھی۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔